صلوات ارشاد فرمائے محمد والے محمد۔ ارے ادھر آ جائیں آپ، آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرات آپ شعیب نوغانوی صاحب کو بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے تھے اور بہترین نعت رسول عربی پیش کر رہے تھے جناب شعیب نوغانوی صاحب۔ نام رسول لذت روح حیات ہے، ذات اس کی وجہ خلقت کل کائنات ہے، بے مثل بے نظیر ہے اعلیٰ صفات ہے، کل مرکز صفات محمد کی ذات ہے، کل مرکز صفات محمد کی ذات ہے، یہ شاخ امر کن پہ مشیت کا پھول ہے، صبح حیات نو کا پیمبر رسول ہے، صبح حیات نو کا پیمبر رسول ہے، صبح حیات نو کا پیمبر رسول ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بالکل بھی گنجائش نہیں ہے آپ کی سما خراشی کرنے کی یا کوئی مصرع گوش گزار کرنے کی۔ آپ پوری دل کی سچائیوں کے ساتھ آمادہ ہیں اور شعرا کو سننے کے لیے بالکل آپ آمادہ ہیں۔ محترم میر انیس صلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں، گر فیض ظہور شہ لولاک نہ ہوتا، بالائے زمیں گنبد افلاک نہ ہوتا، کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا، یہ شور ازاں کا سحر و شام کہاں تھا، ہم عرش پہ جب تھے تو یہ اسلام کہاں تھا۔ کون ہے جو رسول کے فضائل کو بیان کر سکے، کون ہے جو رسول کے اوصاف کو بیان کر سکے۔ سبحان اللہ، خوشا محبوب پاک اور زیبندہ خلت لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ جس نے اپنے انوار فیض سے ہر ایک چراغ بے نور کو رشک مشعل طور بنا دیا اور ہر ایک جسم پر قبائے توحید سے فرما کر آدم ضعیف البنیان کو لباس افضلیت پہنا دیا۔ وہ نبی محترم اور مبشر اعظم کہ جس کے واسطے عرش و کرسی، زمین و آسمان، بلکہ جملہ ممکنات پردہ غیب سے عرصہ امکان میں آئے۔ وہ نبی جو بشمس و ضحاہا، شمع انجمن واللیل اذا یغشا، سیاح منازل سبحان الذی اسرا، شاہد خلوت قابا قوسین او ادنا، ہمائے اوجدنا فتدلا، مفتاح گنجینہ فوہا الی عبدہ ما اوہا، کول البصر ما زاغ البصر وما طغى، توتی خوش بیان وما ینطق عن الہوا، بلبل ہزار داستان ان ہوا الا وحی یوحا، قبائے کس اجتبا، شمع ایمان استفا، گل گلزار توحید، اندلب شاخ سر تفرید، شمع شبستان ابدیت، پروانہ چراغ اہدیت، رنگ حدیقہ یکتائی، باہر بارستان کبریائی، مظہر امور خفی و جلی، نونہالان چمن اقتدار، آئینہ جمال معرفت، تجلی طور مکرمت، آرائش بزم ارتضا، زینت مسند انبیاء، خضر راہ گمراہا، مشعل منازل طالبہ، دوائر درد غم ناکا، مرہم سینہ جاں کا، وہ رسول عربی جو دبیر ذہن انسانی، خطیب اوج فاراں، سوار توسن وقت رما، والی نظام ارض و سما، باعث ایجاد کائنات، حاکم مخلوقات الہیہ، جگر گوشہ آمنہ، سرخیل رسولان سلف، آسمان رشد و ہدایت، پیغمبر آفاق، روح کائنات، مرجع خیر الانام، شفیع یوم القیام، کلثوم رحمت معبود، سلطان عرب، بادشاہ کون و مکان، بحر عطا، نور خدا، شعبہ یوم الجزا، شمس الضحیٰ، شاہ النما، فخر انبیاء، حبیب کبریا، امام الاولیاء، خیر الورا، خسر دو جہاں، فرما روائے عالم، سرکار دو عالم، جس کے لیے محترم عالم و فاضل و نبیل بیان کرتے ہیں۔ عالم لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ رحمت میں تو ایسے کہ جہنم کو بجھا دیں، بخشش کا یہ عالم ہے کہ جنت کو لٹا دیں، کافی مہم دعوی غم شعبہ امراض، مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دیں۔ خصوصی طور سے باقی بھائی آپ کی نظر، علماء کی نظر، ماشاءاللہ مسجد میں کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ یہ محفل مسجد میں ہو رہی حقیقت ہے، اور یہ موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہیں، پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، شورا تشریف فرما ہیں، شرفاء تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ ساری صنفیں تو موجود ہیں، اور زمانے کو پتہ تو چلنا چاہیے۔ بھائی ہم پر اعتراض ہوتا ہے ان کے یہاں ذکر رسول نہیں ہوتا، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ذکر رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ ماشاءاللہ جو خطہ نوجوان جو تشریف فرما ہے، کم سے کم بھائی ہاتھوں کو بلند کرنا ذکر رسول میں، ذکر علی میں سنت صحابہ بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے۔ ذرا آپ ایک نعرہ حیدری ارشاد فرمائے تو گوش گزار کرتا ہوں، بالکل دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ۔
یا بالکل، حالانکہ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. سبھی شعراء تشریف لا چکے ہیں. وقت کی جو سوئیاں ہیں وہ تینوں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. دیکھیں ہے نا، کافی مہم دافع غم شافع امراض، مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دیں. سرزمین امروہہ رسائی ادب کا نمائندہ شاعر وسیم امروہی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ارباب ولا کچھ مصرع کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ نہیں پڑھے جاتے. یہاں ہمارے محترم ہمارے سرپرست علماء ذوقار تشریف فرما ہے. واقع بھائی خصوصی طور سے شعیب بھائی سبھی حضرات کی نظر. اب آپ مصرع سنیے گا. پروفیسر صاحب علامہ نسیم امروہی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں اگر طبیعتوں کو نہ چھو جائیں مصرے تو پھر گوش گزار کرنے کا مطلب اور مقصد ہی کیا ہے. ارباب ولا علامہ فرماتے ہیں لو منزل ہفتم کو چلے ماہ رسالت. خصوصی طور سے مصرے میں آہستہ سے پڑھوں گا، مطلب باہر والوں کو سنانا نہیں ہے، مطلب ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گوش گزار کرنا. اگر مصرے آہستہ سے آپ کے گوش گزار ہو جائیں تو بالکل بخالت کا ثبوت نہ دیجیے گا، سروں کو نہ ہلائیے گا، ہے نا. ہاں لو منزل ہفتم کو چلے ماہ رسالت، الحمد کے نعروں کی بچی خلد میں نوبت. ہاں ہاں اہل بنارس تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. اگر مصرے واقعاً مصرے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے، التماس کی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ جو اب یہ مسجدیں یہ امام بارگاہیں ہیں یہ جنت ہی ہیں اگر غور کیا جائے، معرفت حاصل کی جائے. اب جو ماشاءاللہ یہاں بھی آنے کے بعد بزرگی کو اوڑھے ہوئے ہیں، جو دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہنے دیجئے. اب ماشاءاللہ جب یہ کھائے پیے آپ کہاں ماشاءاللہ بزرگوں کی صف میں آ گئے، ہے نا. تھوڑے سے آپ آگے بڑھیں اور تھوڑا ہاں ماشاءاللہ لگنا تو چاہیے آپ خوب سن رہے ہیں اور خوب داد و تحسین سے نواز رہے. لو منزل ہفتم کو چلے ماہ رسالت، الحمد کے نعروں کی بجی خلد میں نوبت، لینے کو فرشتوں کا بڑھا شوق زیارت، سر رکھ دیے دیواروں پہ حوروں نے با حسرت، سر رکھ دیے دیواروں پہ حوروں نے با حسرت. غل تھا کہ وہ آتا ہے جو شاہد و سرا ہے، صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے. مصرے سن لے گا بالکل بھی گنجائش نہیں تھی لیکن بہرحال مصرے ہیں آپ سن رہے ہیں، آمادہ ہیں. صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے. ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا، چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا. ممبر پہ علی فرش پہ عیسیٰ نظر آیا، جو مصحف ناطق ہے وہ گویا نظر آیا. نظروں میں ملک شان ولی تول رہے ہیں، انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں. نظروں میں ملک شان ولی تول رہے ہیں، انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں. انتہائی شکر گزار ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں اور خوب داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اب آپ اتنے تاخیر سے آئے ہیں تو اس میں ہم جیسا ناظم ہی تخفیف کر سکتا ہے ہاں، تاکہ شعراء مکمل کلام اپنا پیش کریں اور آپ کی سماعتوں کو ماشاءاللہ معراج بخشیں. التماس کی جاتی ہے ایلیا غازی پوری سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. بآواز بلند ایک اور ملتوی صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات مل جل کے. حضرات پہلے آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور قانون یہی ہے کہ پہلے طرح پہ شعر سماعت فرما لیں. مصرع جو دیا گیا آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا، مطلب سماعت فرما لیں کہ آج سامرہ میں پرکیف نظارہ ہوگا. مطلب سماعت فرما لیں. دوسرے مصرے میں ایک قافیہ نظم کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں گے کہ آج سامرہ میں پرکیف نظارہ ہوگا، فرش سے عرش تلک نور کا حالہ ہوگا. آج سامرہ میں پرکیف نظارہ ہوگا، عرش سے فرش تلک نور کا حالہ ہوگا. آئیں گے عیسی مریم بھی ادا کرنے نماز. دوسرا مثال دیکھیں گے کہ آئیں گے عیسی مریم بھی ادا کرنے نماز، جب میرے مولا کا دریا پہ مسلح ہوگا. آئیں گے عیسی مریم بھی ادا کرنے نماز، آئیں گے عیسی مریم بھی ادا کرنے نماز، جب میرے مولا کا دریا پہ مسلح ہوگا.
اور تضمین کا شعر ملاحظہ فرما لیں کہ جو اندھیرے ہیں وہ سب غار میں چھپ جائیں گے، جو اندھیرے ہیں وہ سب غار میں چھپ جائیں گے، آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا۔ جو اندھیرے ہیں وہ سب غار میں چھپ جائیں گے، آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا۔ حضرات 4 مصرے سماعت فرما لیں اور امام عصر کی مناسبت سے سماعت فرما لیں کہ امید و آرزو کا سفینہ پہنچ گیا۔ حضرات ہمارا ایک استاد اکیڈمی چل رہا ہے، پاکستان کے ایک گروپ ہے، اس میں یہ مصرع دیا گیا تھا اور کراچی میں بھی اسی مصرے پہ ایک محفل ہوئی تھی، تحریر مقاصدہ ہوا تھا کہ موجوں کے درمیان عریضہ پہنچ گیا۔ سماعت فرمانے کہ امید و آرزو کا سفینہ پہنچ گیا، امید و آرزو کا سفینہ پہنچ گیا، شکر خدا کے میں لبے دریا پہنچ گیا۔ امید و آرزو کا سفینہ پہنچ گیا، شکر خدا کے میں لبے دریا پہنچ گیا، تو میں نے تو صرف نام لیا تھا امام کا، میں نے تو صرف نام لیا تھا امام کا، موجوں کے درمیان عریضہ پہنچ گیا۔ میں نے تو صرف نام لیا تھا امام کا، میں نے تو صرف نام لیا تھا امام کا، موجوں کے درمیان عریضہ پہنچ گیا۔ 4 مصرے اور سماعت فرما لیں۔ مختلف جگہ پہ میں نے ہندوستان میں ان مصروں پہ داد لے لی ہے، لیکن اپنے وطن کی باری تھی۔ سماعت فرما لیں کہ مشکلیں ہٹتی گئیں اور راستے آسا ہوئے، مشکلیں ہٹتی گئیں اور راستے آسا ہوئے، یا علی کہتا رہا میں ہر قدم ہر گام پر۔ مشکلیں ہٹتی گئیں اور راستے آسا ہوئے، یا علی کہتا رہا میں ہر قدم ہر گام پر، تو بھر رہے ہیں جھولیاں اب بھی زمانے میں فقیر، یا علی کے نام پر یا پھر خدا کے نام پر۔ بھر رہے ہیں جھولیاں اب بھی زمانے میں فقیر، بھر رہے ہیں جھولیاں اب بھی زمانے میں فقیر، یا علی کے نام پر یا پھر خدا کے نام پر۔ بھر رہے ہیں جھولیاں اب بھی زمانے میں فقیر، یا علی کے نام پر یا پھر خدا کے نام پر، تو الجھنیں ہوتی ہیں نا پاس علم آتا ہے، الجھنیں ہوتی ہیں نا پاس علم آتا ہے، یا علی کہتے ہی انسان میں دم آتا ہے۔ 4تھے مصرے میں ایک منظر پیش کیا، سماعت فرمائے کہ الجھنیں ہوتی ہیں نا پاس علم آتا ہے، یا علی کہتے ہی انسان میں دم آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ عباس چلے سوئے حسین۔ مصرع سنیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ عباس چلے سوئے حسین، جب عزا خانوں میں غازی کا علم آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عباس چلے سوئے حسین، بالکل نہیں پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عباس چلے سوئے حسین، ایسا لگتا ہے کہ عباس چلے سوئے حسین، ایسا لگتا ہے کہ عباس چلے سوئے حسین، جب عزا خانوں میں غازی کا علم آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عباس چلے سوئے حسین، جب عزا خانوں میں غازی کا علم آتا ہے۔ اور ایک مرتبہ 2 شعر بھی سماعت فرما لے کہ ہمارے جیسا زمانے میں حق نوا نہ ہوا، ہمارے جیسا زمانے میں حق نوا نہ ہوا، زبان کٹ گئی لیکن علی جدا نہ ہوا۔ ہمارے جیسا زمانے میں حق نوا نہ ہوا، زبان کٹ گئی لیکن علی جدا نہ ہوا، تبسم علی اصغر کا وار ایسا تھا۔ دیکھیں گے حضرات کے تبسم علی اصغر کا وار ایسا تھا، پھر اس کے بعد کوئی اور ہرملا نہ ہوا۔ تبسم علی اصغر کا وار ایسا تھا، تبسم علی اصغر کا وار ایسا تھا، پھر اس کے بعد کوئی اور ہرملا نہ ہوا، بس اس کے واسطے ٹھہری تھی جنگ کرب و بلا۔ حضرات مصرع دیکھیں گے کہ بس اس کے واسطے کیوں رکی تھی، یہ سن لے کہ بس اس کے واسطے ٹھہری تھی جنگ کرب و بلا، ہرے رہائی کا جب تک کہ فیصلہ نہ ہوا۔ بس اس کے واسطے ٹھہری تھی جنگ کرب و بلا، ہرے رہائی کا جب تک کہ فیصلہ نہ ہوا۔ اور ایک مطلب آخر میں چند اشعار ملاحظہ فرما لیں کہ ذکر علی زبان کی زینت بنا رہے، ذکر علی زبان کی زینت بنا رہے، یعنی میرے بدن کا لہو بولتا رہے۔ ذکر علی زبان کی زینت بنا رہے، یعنی میرے بدن کا لہو بولتا رہے، تو اس گھر میں تیرگی کبھی رکھتی نہیں قدم، اس گھر میں تیرگی کبھی رکھتی نہیں قدم، جس میں ولائے آل کا روشن دیا رہے،
اس گھر میں تیرگی کبھی رکھتی نہیں قدم، اس گھر میں تیرگی کبھی رکھتی نہیں قدم، جس میں ولائے آل کا روشن دیا رہے تو ہوتا نہیں گزر بھی ہواؤں کا جس جگہ، ہوتا نہیں گزر بھی ہواؤں کا جس جگہ، بہرے مدد وہاں پہ بھی مشکل کشا رہے، ہوتا نہیں گزر بھی ہواؤں کا جس جگہ، ہوتا نہیں گزر بھی ہواؤں کا جس جگہ، بہرے مدد وہاں پہ بھی مشکل کشا رہے۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرما لیں گے، توجہ کا طالب ہوں کہ بہرے مدد وہاں پہ بھی مشکل کشا رہے تو راضی خدا نہ ہوگا کبھی اس سے حشر میں، راضی خدا نہ ہوگا کبھی اس سے حشر میں، دنیا میں جس سے بنت پیمبر خفا رہے، راضی خدا نہ ہوگا کبھی اس سے حشر میں، راضی خدا نہ ہوگا کبھی اس سے حشر میں، دنیا میں جس سے بنت پیمبر خفا رہے تو نکلے نہ پھر زباں سے فدا غاصبوں کا تھا، نکلے نہ پھر زباں سے فدا غاصبوں کا تھا، زہرا کے قاتلوں سے اگر فاصلہ رہے، نکلے نہ پھر زباں سے فدا غاصبوں کا تھا، زہرا کے قاتلوں سے اگر فاصلہ رہے۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، کیوں؟ یہ سماعت فرما لیں کہ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو تاکہ تمہاری نسل کا سب کو پتہ رہے۔ رات میں نے شعر پیش کر دیا، آپ سمجھ نہیں پائے کہ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو تاکہ تمہاری نسل کا سب کو پتہ رہے، تاکہ تمہاری نسل کا سب کو پتہ رہے۔ تو ایسا سجایا کرب و بلا کو حسین نے، ایسا سجایا کرب و بلا کو حسین نے، جب جائے کوئی اس کو فقط دیکھتا رہے، ایسا سجایا کرب و بلا کو حسین نے، ایسا سجایا کرب و بلا کو حسین نے، جب جائے کوئی اس کو فقط دیکھتا رہے تو مجھ سے کرے نا کوئی بھی جنت کی گفتگو۔ حضرات مصرع دیکھیں گے، دوسرا مصرع سماعت فرما لے کہ مجھ سے کرے نا کوئی بھی جنت کی گفتگو جب تک میرے مکان میں ایک تعزیہ رہے، مجھ سے کرے نہ کوئی بھی جنت کی گفتگو، مجھ سے کرے نہ کوئی بھی جنت کی گفتگو، مجھ سے کرے نہ کوئی بھی جنت کی گفتگو جب تک میرے مکان میں ایک تعزیہ رہے تو دنیائے بے ثبات میں تسکین کے لیے۔ حضرات لفظیں دیکھیں گے کہ دنیائے بے ثبات میں تسکین کے لیے، دنیائے بے ثبات میں تسکین کے لیے عباس کے علم کا پھریرا کھلا رہے، دنیائے بے ثبات میں تسکین کے لیے، دنیائے بے ثبات میں تسکین کے لیے عباس کے علم کا پھریرا کھلا رہے، عباس کے علم کا پھریرا کھلا رہے تو ممبر ہو یا کہ قبر کا گوشہ ہوئے لیا، ممبر ہو یا کہ قبر کا گوشہ ہوئے لیا، ہونٹوں پہ میرے نام علی ہر جگہ رہے، ممبر ہو یا کہ قبر کا گوشہ ہوئے لیا، ممبر ہو یا کہ قبر کا گوشہ ہوئے لیا، ہونٹوں پہ میرے نام علی ہر جگہ رہے۔